بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التفقد چینل سے میر محمد وقاص حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا میرا موضوع ہے OIC۔ OIC مسلمانوں کی ایسی نمائندہ جماعت ہے جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے 57 ممالک ہیں اور یہ مسلمانوں کے مسائل اور ان کے حل کے لیے دنیا کے اندر کوشاں ہے۔ ناظرین کرام، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب دولت عثمانیہ کا شرازہ بکھر رہا تھا، جب خلافت عثمانیہ اپنے زوال کو پہنچ چکی تھی، 1924 کے بعد جب مسلمانوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی نمائندگی کرنے والا موجود نہیں ہے، لہذا کوئی ایسی تنظیم ہونی چاہیے کہ جو مسلمانوں کی نمائندگی دنیا کے اندر کرے۔ تو ناظرین کرام، جب 1926 کے اندر ایک میٹنگ منعقد ہوئی اور اس میں اس کا ایک ڈھانچہ ترتیب ہوا، اور اس ترتیب کے بعد 1931 میں دوبارہ اس تنظیم کے کچھ ممبران اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کو دوبارہ فعال کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کے بعد اس تنظیم کو کوئی آگے چلانے والا نہ ملا اور وقت گزرتا گیا، اور 1965 کے اندر کچھ لوگ حج کے دوران اکٹھے ہوئے۔ اسلامی سربراہان کے جو مملکتیں تھیں، ان کے جو سربراہان تھے وہ وہاں پر موجود ہوئے۔ 35 ممالک کے لوگوں نے یہاں پر شرکت کی اور ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس کے بعد 1969 میں ایک اجلاس منعقد ہونے سے پہلے ایک واقعہ پیش آ گیا، جس واقعہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بہت غم اور غصے سے دوبالا کر دیا۔ دنیا کے اندر غصہ پھیل گیا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کے اندر ایک ایسا واقعہ نمودار ہوتا ہے۔ ایک یہودی نے بیت المقدس کے اندر ممبر کو آگ لگا دی، وہ ممبر کے جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد میں رکھا تھا، اور اس آگ کی وجہ سے مسجد کے احاطے میں بھی آگ بھڑک اٹھی، اور یہ غم اور غصہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور یہ ضرورت محسوس ہونے لگی کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے کوئی نمائندگی کرنے والا ہونا چاہیے جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے مسائل کو سنے اور جا کر دنیا کے سامنے پیش کرے۔ ناظرین اکرام، یہ 1969 میں ہی شاہ فیصل اور شاہ حسین کی کوششوں اور کاوشوں سے اس پر کام شروع ہو گیا، اور ایک اجلاس منعقد ہوا جو شاہ حسین کی سربراہی میں رباط مراکز کے شہر کے اندر یہ منعقد ہوتا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں طے پاتی ہیں کہ عالم اسلام کو درپیش جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے، تمام رکن ممالک کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا کو بحال کیا جائے، اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کی جائے، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور مقبوضہ بیت المقدس کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کو آزاد کروا کر مسلمانوں کے زیر تسلط کر دیا جائے، اور مسلمانوں کو سیاسی، اقتصادی، معاشی اور ثقافتی اور سائنسی میدان کے اندر جتنی بھی تعاون کی ضرورت ہو تو تمام اسلامی ممالک مل کر ان ممالک کو تعاون فراہم کریں۔ ناظرین اکرام، یہ چند نکات تھے، مقاصد تھے جن پر بات ہوئی اور یہ اجلاس ختم ہوا۔ اس کے بعد ایک عرصہ گزرا، اور 1972 کے اندر کیونکہ مسلمانوں کے اندر کافی تشویش پائی گئی تھی، کیونکہ عراق اور ایران کی جنگ بھی آپس میں ہوئی، اس کے بعد بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، سعودی اور ایران کی بھی آپس میں کافی ناراضگی تھی، تو مسلمان ملکوں کے لیڈران جو اس وقت کافی فعال تھے، کرنل قذافی جن کا نام بڑا کافی ہے کہ جنہوں نے اس اتحاد میں بہت کوشش کی، اور پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو، انہوں نے بڑی کوشش کی اور کاوش کی، شاہ فیصل، اور یہ چند لوگ صدام حسین کے ساتھ جتنے بھی دوسرے ممالک کے لوگ تھے ان کو راضی کر کے 1974 کو پاکستان کے اندر ایک کانفرنس منعقد ہوتی ہے، جس میں جتنے بھی ناراض ممبران تھے ان کو بلایا جاتا ہے، اور وہ ممالک شریک بھی ہوتے ہیں، اس میں ان کی شرکت بھی یقینی ہوتی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان یہ پاکستان سے ناراض تھے، اور پاکستان نے بنگلہ دیش کو ملک تسلیم بھی کر لیا، اور اس کے بعد شاہ فیصل اور شاہ ایران یہ بھی موجود تھے، اس کے علاوہ صدام حسین بھی موجود تھے، کرنل قذافی بھی موجود تھے، اور کرنل قذافی
اور اس کے علاوہ جو ایک تنظیم تھی بیت المقدس کے اندر آزادی، بیت المقدس کی آزادی کے لیے جو کوشاں تھی وہ دہشت گرد قرار دی جا چکی تھی۔ اس اجلاس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس تنظیم سے یہ جو لیبل تھا وہ بھی ہٹ گیا اور اس کو اقوام متحدہ نے تسلیم کر لیا، اور اگلے سال اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہوا اس میں کرنل قذافی کو دعوت دی تاکہ وہ اجلاس کے اندر جا کر خطاب کرے۔ ناظرین کرام، یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کے اندر ایک قوت اور ایک طاقت دوبارہ سے ابھر کر سامنے آئی، کیونکہ یہ جو لیڈر تھے یہ مسلمانوں کو اس وقت کے تناظر میں متحد کر چکے تھے اور مسلمانوں کی ملی اور قومی طور پر مدد کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے اندر ایک خوشی بھی تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی مسلمان اکٹھے ہوئے، جب بھی مسلمانوں میں ایسا اتحاد کی فضا پیدا ہوئی تو وہاں پر کوئی نہ کوئی پھوٹ پڑ گئی، کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا۔ ہمارے جتنے بھی انٹلیکچوئل ہیں، ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں، انہوں نے اتحاد کے لیے بڑی کوششیں کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا قول بھی ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اتحاد اسلام کا یہ قلعہ ہے اور اتحاد اسلام کی چابی ہے۔ علامہ اقبال محمد علی جناح انہوں نے بھی اتحاد کے لیے بڑی کوشش کی۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یہ ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اس لیے ان لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی تھی کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں یہ متحد ہو سکیں، یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید نے بھی مسلمانوں کو اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، گروہوں میں نہ بٹو، بلکہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین اور اپنے کردار و افعال میں مسلمانوں کو اکٹھا ہونے اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی تلقین کی تھی۔ آپ کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسد کی مانند ہیں، کہ اگر جسم کے اندر کسی ایک اعضاء میں، ایک عضو میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے باہر نکل سکے۔ اگر اتحاد امت ممکن ہو تو دنیا کی کوئی طاقت بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی تسلط نہیں قائم کر سکتی، بلکہ اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ جو ساری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، تو پوری دنیا کو ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہے، لیکن اس میں اگر ضرورت ہے تو اتحاد کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، 1974 کی جو کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو اس اتحاد کو مزید مضبوط کرتا، بلکہ افسوس یہ ہوا کہ وہ لوگ کہ جو اس اتحاد کے حامی تھے، جنہوں نے اس اتحاد کی کوشش کی تھی، ان کے ساتھ اچھا نہ ہوا، ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ سامراج یہ دیکھ رہا تھا اور سامراج نے ان لوگوں کو چن چن کر مروا دیا، اور یہ اتحاد نہ قائم رہا اور اس کا شرازہ ایک دفعہ پھر بکھر گیا۔ اس کے بعد کتنی جنگیں ہوئیں اور کوئی بھی گورنمنٹ سٹیبل نہ ہو سکی، تمام رکن ممالک جو تھے وہ برائے نام بن گئے۔ اس کے بعد افغان وار شروع ہوئی، اس کے بعد بہت سے ایسے مسائل مسلمانوں کے لیے ہوئے کہ جن میں مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ انتہا پسندی مسلمانوں کا لیبل بن گیا، اور کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ مسلمان ایک مسلمان ہوتا ہے اور وہ محمد عربی کا دین ایک دین ہے اور وہ محمد عربی کا دین ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا کہ جو ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیتا اور دوبارہ سے مسلمان ایک طاقت بن جاتے، اور پھر جتنا بھی مسائل فلسطین میں ہو رہے ہیں
جو کشمیر میں ہو رہے ہیں آج یہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے۔ ناظرین اکرام، اس تنظیم کو فعال کرنے کے لیے اور اس کو غیر فعال کرنے کے لیے جو طاقتیں تھیں وہ برسر پیکار رہی ہر دور کے اندر، لیکن یہ اس 1974 سے لے کر آج تک، آج سے پہلے تک یہ غیر فعال رہی۔ مسلمان پستا رہا، ظلم ہوتا رہا اور یہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ کشمیر کے اندر کتنے مسائل بنے، یہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اس کا جو اجلاس ابھی ہوا اس میں کچھ خوشگوار باتیں ہوئیں، اس میں کچھ ایسی امیدیں ہوئیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ اگر کوشش کی جائے، اگر اس کو کوئی لیڈر مل جائے، کیونکہ ایک لیڈر پہلے جو اس کو ملا تھا اور اس لیڈر نے جو پاکستان کو سٹیبل کرنے کی کوشش کی تھی اور پاکستان ترقی کے راستے پر کچھ عرصہ رہا، اور آج پھر پاکستان کی حالت یہ ہے کہ یہ اسی سٹیج پہ اور اسی راستے پر کھڑا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ بیت المقدس جو ابھی تک آزاد نہیں ہوا، ابھی تک یہودیوں کے قبضے میں ہے، ہم کب بیت المقدس جائیں گے، آزاد اس کو کریں گے؟ کب کشمیر آزاد ہوگا؟ کب دوسرے مسلم ممالک جو ظلم اور ستم سے پس رہے ہیں وہ اس ظلم سے نجات حاصل کریں گے؟ ناظرین کرام، اس پر سیر اصل گفتگو کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہوگا اس میں مزید کچھ باتیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔